السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے پر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اعمال در حقیقت اللہ کے یہاں ناقابل قبول یا فنا یا خاک بن جائیں گے۔ وہ ایسے اعمال ہوں گے جس میں ریاکاری ہوگی۔ تو آج ہم کچھ ذکر کریں گے کہ اپنے اعمال میں اخلاص کو کیسے لے کر آئیں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے عظیم فضل کو یاد رکھنا ہے کہ اعمال صالح کی قبولیت کا یہ ایک سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں، کسی بھی طرح سے کریں، صدقے دل سے ہونی چاہیے۔ پھر کوئی بھی عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اخلاص حاصل کرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس عمل میں اخلاص، خلوص اور شرک سے پاک کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کے بارے میں بھی دعا فرماتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن میں ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اتنے جلیل القدر انبیاء جب وہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے فتنے سے محفوظ کی دعا کر رہے ہیں تو ہم عام آدمیوں کو کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ تیسری چیز، اپنے اعمال کو صالح اور مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نیکیوں کو چھپانے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا کے فیس بک میں اپلوڈ کر دی یا انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دی۔ اب نیت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنس ہو، لوگوں میں بھی جذبہ ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن کچھ اعمال آپ کے ایسے ہیں کہ آپ ہر اپنے نیکی کو آپ سوشل میڈیا میں اپلوڈ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ اعمال اللہ کے لیے خالصاً آپ رکھیں جو صرف آپ کے دل کے اندر رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا مفہوم ہے اگر تم صدقات ظاہر کرو تو ابھی اچھا ہے، لیکن اگر اسے چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے صدقات کو دکھاتے ہو لوگوں کو کہ تم بھی کرو، میں بھی کروں، تم بھی کرو، یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن اگر تم اسے چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جو پورا قرآن حفظ کر چکا ہوتا ہے مگر اس کا پڑوسی اس سے لا علم ہوتا ہے، اور کچھ لوگ گہرا دینی فہم رکھتے ہیں، یعنی کہ دین کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں مگر لوگ انہیں جانتے تک نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اس معاشرے میں، دنیا میں۔ اور کوئی شخص اپنے گھر میں لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، لیکن جب اس کے مہمانوں کو بھی اس گھر میں جب آتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ انسان کو چھپا کے رکھنے چاہیے خالصاً اللہ کے لیے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے اگر وہ نیکی عمل کرتے ہیں چھپ چھپا کر کرتے ہیں تو اسے ظاہر نہیں کرتے، اور وہ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اس اعمال کو سرگوشی میں جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے جو سرگوشی میں خاموشی سے بنا کسی کو دکھائے، جتلائے، بتائے کیا جائے۔ اور آخری چیز، دنیا اور آخرت کی نجات کی دعا اور فکر کرنا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ہماری مال، نہ ہمارا اولاد، نہ ہمارے گھر بار، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور نہ ایسے لوگ جن کو ہم فائدہ پہنچاتے تھے وہ بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے آخرت میں۔ کیا کام آئے گا؟ جو اعمال ہم نے خلوص دل کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اعمال ہمارے لیے قبر میں بھی اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث کا ذکر سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ذکر ختم کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے، واقعہ سنا ہے کہ غار میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنے خالص نیکیوں کو جو انہوں نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس کا وہ تقاضا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کا تو یہ کہنا ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، تو ابتغاء وجهك ففرج عنا، یا اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل ہم نے صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہمیں نجات دلا دے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے اپنے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔